دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ ہے اور پہلے پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک مٹھی چینی کے اوپر آپ نے یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اگر آج یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر آپ نے چینی پہ دم کرا اور ان چینی کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیا تو چینی کا ہر ایک دانہ 1-1 کروڑ آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا۔ یعنی آج اگر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ یا حیو یا قیوم کے معنی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے۔ یا حی کے معنی ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم کے معنی ہیں ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کے وہ خاص اسماء اعظم ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ رب کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اللہ والوں، آج یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اگر آج صرف ایک بار آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لیا تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور آپ کے تقدیر کو سنوار دے گا۔ یعنی آج اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ یا حیو یا قیوم یہ اللہ والوں ایک صفت نہیں، یہ رب کے نام نہیں، یہ وہ روحانی کنجیاں ہیں جن سے زمین اور آسمان قائم ہیں۔ اس لیے یہ وہ خاص اسماء اعظم ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یا حیو یا قیوم یہ اسماء اعظم ہیں، اور نبی پاک خود بھی یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے ترغیب دلائی کہ آپ بھی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ پڑھا کریں، کیونکہ اللہ والوں ان کلمات کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ روحانی کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے اور نصیب سنور دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ہمارے جو گناہ ہیں وہی ہمیں، جو ہمارا رزق ہے، ہم پر تنگ کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ نہ ہو تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں دے۔ تو اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق کو بڑھا دے، آپ کے معاملات کو آسان کر دے، تو پھر آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل، عظیم و شان وظیفہ آپ لوگ خود بھی بڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عظیم و شان وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے پھر جتنا بھی رزق مانگو گے، جتنی بھی دولت مانگو گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ والوں، یہ دن آتے ہیں ہمیں ہمارے نصیب کو سنوارنے کے لیے، اور یہ شعبان کا مہینہ تو پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، اس رات کو آنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نامہ اعمال جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو آپ لوگ گنہگار نہ ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن یا حیو یا قیوم کا یہ عظیم و شان وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 6 تاریخ آ جائے، جب بھی 6 تاریخ آئے اور پہلے پیر کا دن آ جائے، تو پھر یہ عمل جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو پڑھ لیں۔ ترتیب جو بتاؤں گا اس طرح سے ہی پڑھنی ہے۔ اگر وظیفے کو آگے پیچھے کر کے پڑھیں گے یا ویڈیو کو بھگا بھگا کے دیکھیں گے اور آپ سے کوئی بات مس ہو گئی، پھر میری گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی 6 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 6 تاریخ نہیں ہے، تقدیروں کو پلٹنے والی تاریخ ہے۔ تو آج وہی تاریخ آپ کو آئی ہے، اور جب پیر کا دن بھی آ جاتا ہے تو پھر یہ دن عام نہیں رہتا۔ اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء
किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। इसलिए आज आप लोगों ने लाजमी माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख और पहले पीर के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा खुद भी पढ़ना है और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। और अल्लाह वालों लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपको बता दूं, क्योंकि जब आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, अभी लाइव स्ट्रीमिंग भी इंशाल्लाह करने लगूंगा और आप लोगों के जो मामलात हैं रूहानी, जो इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूंगा, रूहानी इलाज करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आज कल में आप लोग मुझे लाइव भी देख लेंगे और इंशाल्लाह लाइव सेशन भी रात में मैं कोशिश करूंगा करने की। अगर वक्त मिला तो मुझे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर जरूर होऊंगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाएं, आपको फिर अंदाजा होगा कि इस चैनल से जुड़ने के आपको कितने फायदे मिल रहे हैं। तो दोस्तों लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब अल्लाह वालों पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 6 तारीख और पहले पीर का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों गलती हमारे अंदर है, गलती कुरान के अंदर नहीं है।
میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کے مسئلے مسائل الگ ہیں، ہر بندے کی حاجتیں الگ ہیں، تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یوں تو یہ عمل ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بے شک مقصد کتنی ہی کیوں نہ ہو لیکن ہر بندے کے لیے الگ الگ پڑھیں۔ جیسے میری بہنیں اگر عمل پڑھ رہی ہیں تو اگر اپنے شوہر کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے ہی پڑھیں، اور اگر والد کے لیے پڑھنا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس وظیفے کو پڑھیں، اور اگر بھائیوں کے لیے بھی پڑھنا ہے تو تیبارہ پڑھیں، یعنی کہ ایک بار پڑھیں گی ایک انسان کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ جلد ملے گا۔ اگر ایک بار وظیفہ پڑھیں گی اور پوری امت کو ہی کہہ دیں گے کہ سب کے لیے آسانی ہو جائے تو دیکھیں یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ماہ شعبان کی 6 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے۔ ایک دن محنت کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پورے سال کا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں انشاءاللہ لکھ دے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں،
آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے، صرف
ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ بات اپنی ذہن میں رکھیے گا۔ دعا جو ہوتا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، تو لہٰذا دعا بہت اچھے انداز میں، بہت ادب والے انداز میں کرنی ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی 6 تاریخ سال میں ایک بار آئے گی۔ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اچھے انداز میں کر لیا، اور کچھ اگر آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس پہ پھونک مار کے دم کر کے وہ بھی صدقہ کر دیں۔ کیسے صدقہ کریں گے؟ اگر چاول یا چینی رکھی ہے تو اپنی چھت پہ ڈال دیں، اس سے یہ ہوگا پرندے وغیرہ کھا لیں گے، اور اگر پانی کا گلاس رکھا ہے اس پہ دم کر کے اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، پھر دعا کرنا شروع کیجئے گا، اور رٹی رٹائی دعا نہیں کیجئے گا، اور اللہ پاک سے دل کھول کے مانگیے گا۔ جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ کی دعا اتنی زیادہ قبول و منظور فرمائے گا۔ اور آج یہ سوچ کے مت مانگنا کہ میں کیسے مانگ لوں، کتنا مانگ لوں، میرا اسباب نہیں ہے۔ اللہ والوں، اسباب بنانے والا رب ہے، اور رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک سے کھل کے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ ماہ شعبان کی 6 تاریخ ہے اور پہلے پیر کا دن ہے، مقدس گھڑیاں ہیں، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ کوشش کریں کہ اس گھڑیوں کو پورا آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے میں استعمال کریں، لاپرواہی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک یہ تاریخ ہمارے لیے رحمت والی بنا دے، ناگہانی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔